وقال اللہ عز وجل فی القرآن فی سورۃ الاعراف والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ایضا فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ حمد و ثنا بزرگی بڑائی مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ مالک کائنات کے لیے خاص ہیں۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، تمجید، تحلیل، تحمید اسی کو زیبا ہے۔ وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، مالک شش جہات ہے۔ زمین و آسمان کے تمام معاملات اسی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کا بھی خالق ہے، انسانوں کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کا بھی خالق ہے۔ وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اعمال کو بھی جانتا ہے، عمل کی روح سے واقف ہے، عمل کے آغاز اور انجام سے، ابتدا اور انتہا سے وہ واقف ہے۔ ہمارے سب کے اعمال اس کے سامنے عیاں ہیں۔ اللہ مالک کائنات کی بے پناہ، بے کراں، بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد لا تعداد و بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، سید الساجدین والراکعین والخاشعین، صاحب صفا و باصفا، نبی جود و سخا، امام فہم و ذکا، معصوم عن الخطا، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربہا ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزوں، ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، 5 شعبان 1445 ہجری ہے اور 16 فروری 2024 جمعہ کا دن۔ موضوع سخن یہ ہے کہ روز قیامت اعمال نامے، اعمال جو تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، وہ کیا کیفیت ہے اور کس کیفیت سے گزرنا پڑے گا انسان کو۔ ایک سخت ڈرنے والا موضوع ہے۔ اعمال کی بنیاد پر انسان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر زندگی سے اعمال کو نکال دیا جائے تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ جنت اور جہنم کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کا تصور ہی اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا اعمال بد ہوں گے یا اعمال نیک ہوں گے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ فطرت میں تو اس کا کوئی انجام نہیں ہے، انجام اس کا منطق ہوتا ہے، منطبق ہوتا ہے اس کے کیے ہوئے اعمال پر۔ جیسا یہاں عمل کرے گا ویسا وہاں اپنے سامنے دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک ذرہ بھی عمل کیا ہے نا، اس سے بھی اپنے سامنے دیکھے گا۔ یرا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ سورج، ہوا کے اندر موجود وہ ذرے جو سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں اور ہم کو نظر آتے ہیں، معمولی معمولی اڑتے ہوئے نقطے، یہ ذرہ ہے۔ اتنا باریک عمل بھی کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بیان، مالک کائنات کا فرمان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے عمل اتنا چھوٹا بھی ہو وہ بھی اللہ کے ہاں آئے گا نہیں جائے گا۔ پھر ہاں برا ہو اچھا ہو، اچھا ہوگا تو وہ بھی اللہ اس کو تولے گا، برا ہوگا تو وہ بھی اللہ اس کو تولے گا۔ بعض لوگوں نے اس کے برخلاف سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال تو تولنا ہی نہیں ہے نا، غیبت کر لو، چغلی کر لو، چھوٹا گناہ کر لو، کوئی بد نگاہی کر لو، کیونکہ تولا نہیں جائے گا۔ اللہ کو تو بڑا عمل چاہیے۔ جب یہ اشتباہ پیدا ہوا، جب یہ اشکال پیدا ہوا، تو مالک کائنات نے سورہ قاریہ کو نازل فرمایا اور یہ ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ عمل روز قیامت تولے جائیں گے، جس کے اعمال کا وزن بڑا وہ کامیابی کی حدوں کو چھوئے گا، جس کے اعمال کا وزن کم ہوا، خفت موازینہ، خفی، کم، چھوٹا، صغیر، ہلکا، اس کا تو بیڑا غرق ہوا۔ روز قیامت جو اعمال کے تلنے کا معاملہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، اس کو اپنے دل پہ نوٹ کر لیں، عمل روز قیامت صرف مسلمانوں کے تولے جائیں گے، بس مومنین کے، موحدین کے۔ جو اللہ کو یکسر نہیں مانتا، کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، اللہ اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں،
ایمان ہی نہیں ہے، ایمان باللہ ہی نہیں ہے، ایمان بالرسول ہے ہی نہیں، اس کے اعمال روز قیامت مالک کائنات کی عدالت میں نہ پیش ہوں گے نہ انہیں تولا جائے گا۔ اعمال اگر پیش ہو بھی گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہباء منصورا، وہ تو اڑا دیں گے، پھونک ہی ماریں گے، اڑ جائیں گے سارے اعمال، ہتھیلی خالی ہو جائے گی۔ روز قیامت کافر کے اعمال کا وزن نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ کہف اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ اعمال کا وزن کروانے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بڑے بڑے نیک اعمال ہیں کفار کے پاس، بڑے بڑے نیک اعمال ہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا، اعمال معتبر تب ہوں گے جب ساتھ ایمان ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کو ایمان مطلوب ہے، دل کی خشیت مطلوب ہے، دل کا ڈر مطلوب ہے۔ اللہ مالک کائنات جل شانہ کو تقویٰ چاہیے، ہمارا تقویٰ وہ موجود ہے تو سارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہیں۔ کافر کے پاس یہی تو نہیں ہوتا، وہ آخرت کا یکسر انکار کرتا ہے۔ روز قیامت حق ہے، قیامت کا دن حق، ترازو حق، میزان حق، اعمال کا تولا جانا حق۔ سورہ اعراف مالک کائنات نے اسی مضمون کا بیان فرمایا۔ اعمال کا تولا جانا، اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی اعمال کیسے تولے جائیں گے، نماز کیسے تولے گی، روزہ کیسے تولے گا۔ یہ تو الگ بات ہے، اس کا الزامی جواب بھی ہے، تحقیقی جواب بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، اب دنیا میں ہر اس شے کا وزن ہو رہا ہے جو دیکھی نہیں جاتی، اعمال بھی دیکھے نہیں جاتے۔ دنیا میں اب ہوا کو ناپا جا رہا ہے، ہوا کا وزن کیا جاتا ہے مکعب میٹر میں، پانی کا وزن ہوتا ہے ملی لیٹر میں، انسانی بدن میں جو حرارت ہوتی ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے، باقاعدہ ٹیمپریچر ہے، ناپا جاتا ہے، کتنے فارن ہائٹ ہے، کتنے سینٹی گریڈ ہے، ہر چیز ہو رہی ہے۔ ہوا کا پریشر ناپا جا رہا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ گفتگو جو ہم کرتے ہیں اس کا وزن بھی ہے میرے بھائی۔ لفظ منہ سے نکالا، کیا سمجھتے ہو ہوا میں اڑ گیا، تحلیل ہو گیا، ضائع ہو گیا؟ نہیں، خطرہ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ جو الفاظ منہ سے نکالتے ہو وہ لکھے گئے ہیں، کہیں مکتوب ہو گئے ہیں، انہیں نوٹ کر لیا گیا ہے، اب روز قیامت سامنے پیش ہو جائیں گے۔ چگلی کا وزن ہوگا بھائی، غیبت کا وزن ہوگا، برے مال ہے نا، وزن کیے جائیں گے۔ نافرمانی والدین کی وزن کیا جائے گا، اس کا برے اعمال کیے، شرک کیا، سب سے بڑا جرم، وزن ہوگا۔ قتل کیا، وزن ہوگا۔ حق مار لیا، کھا لیا، دبا لیا، بڑا دونس، بڑی دھاندلی کے ساتھ، پتہ تھا کہ میرا کس نے کیا بگاڑنا ہے، میں طاقت میں، طاقت کا نشہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، وزن ہوگا۔ چوری کی، وزن ہوگا۔ ڈاکہ مارا، وزن ہوگا۔ اعمال وزن ہوں گے، یہ تولے جائیں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں، کہ آپ نے پوچھا کہ اتدرون المفلس من امتی، جانتے میری امت کا مفلس کون ہے؟ مشہور حدیث ہے نا، کتنی بار سنی ہے یہ۔ حقیقت کو سمجھو بھائیو، اس حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کوئی صاحب شعور ہوتا تو اس حدیث کو سن کے دھاڑے مار کے روتا۔ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ جواب کیا دیا؟ المفلس منا من لا درہم لہ ولا متاع ولا دینار لہ، نہ ہو جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، کوئی فائدہ اٹھانے کی چیز نہ ہو، وہ ہمارے سے مفلس ہے۔ یہ دنیا کی تعریف صحیح ہے، دنیا کا مفلس یہی ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے، پاک پیغمبر آخرت کی تعریف پوچھ رہے تھے۔ میری امت کا مفلس وہ ہے، روزے قیامت آئے گا، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکوٰۃ، اللہ اکبر، نمازیں بھی ساتھ ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، نیک اعمال ہے نا، بڑے بڑے اعمال ہیں، حج و خیرات بھی ہوگا اس کے پاس، نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن جو ہی اعمال کھلیں گے معلوم ہوگا کہ بڑے حقدار ہیں اس کے، نیک تو تھا لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق دبایا کرتا تھا، کسی کو گالی دی، شاتم ہذا، اللہ اکبر، قذف ہذا، بہتان لگایا، ظلم کیا، پیسہ دبا لیا، ضرب ہذا، مار دیا، مارا، قتل ہی کر دیا، یہ گناہ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اب فرمایا کہ اس کے جو اعمال ہیں نا،
اس کے اعمال ان کے صاحب جو حقدار ہیں کھاتے میں ڈالو ذرا. اب یہ تقسیم کا عمل شروع ہو رہا ہے. نیکیاں ڈائیورٹ ہو رہی ہیں، ڈلیور ہو رہی، یہاں سے اٹھائیں اس کھاتے میں ڈال دی. اس لیے تو علماء محدثین فرماتے تھے اللہ کے بندوں کے معاملے میں اللہ سے خوف کھایا کرو، ڈرا کرو اللہ سے. نیکیاں ہمارے لیے ہیں. وہ نیکیاں کیا کرو گے بھائیو جو اپنی ہوں، کوشش کر کے کمائی ہوں، لے کوئی اور جائے. محنت تو نے کی، فائدہ کسی کا ہو گیا. ہوتا ہے نا سر، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. کھپ گیا باپ، اب فائدے اٹھائیں گی اولادیں. مر گیا باپ کا کمائی کر کر کے، عیش کریں گی اولادیں. ہوتا ہے ایسا. نیکی اور کمائی ہم نے دن رات ایک کیا، فائدہ کسی اور کا ہو گیا. وجہ کیا بنی؟ میرا برا عمل. میں اتنی اپنی حفاظت نہ کر پایا کہ اپنے اعمال کو بچا ہی لوں، اپنے اعمال کو روز قیامت ذخیرہ ہی بنا لوں. اپنی زبان روک لوں تھوڑی دیر کے لیے، نہ گالی دوں کسی کو، نہ تہمت لگاؤں کسی پر، نہ بہتان باندھوں، نہ ماروں کسی کو. تھوڑی دیر کی زندگی ہے بھائی. کتنی زندگی ہے؟ 50-60 سال کی. اگر یہاں کی مفلسی صحیح بھی ہو نا، فرض کر لیجیے، تو موت تک ہی ہے نا. اس کے بعد پھر زندگی کا ایک نئی زندگی ہے، اس کا آغاز ہے. ایک حدیث یہ معلوم ہوا اس حدیث سے، مفلس آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے. یہ میری آپ کی شرح ہے. حدیث کے عموم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مفلس وہ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں روز قیامت کے لیے. اب وہ ان کھاتے سے نیکیاں نکالی جائیں گی، اس کھاتے میں چلی گئیں، لیکن ابھی بھی حقداروں کے حق باقی ہیں. ابھی بیلنس نہیں ہوا، ابھی توازن نہیں ہوا. یہ ہے اللہ اکبر، یہ ہے انصاف کا دن. اللہ کی ایک شان، ایک اس کا صفاتی نام مقسط ہے. مقسط انصاف کرتا ہے پورا پورا، الجامع واضح کرتا ہے، عادل بھی ہے، عدل بھی کرتا ہے. وہ نیکیاں وہاں چلی گئیں. اب حکم ہوگا ان کے جو گناہ ہیں نا اس کھاتے میں ڈال دو. یہ گناہ، یہ تقسیم کا عمل ہو گیا. وہاں سے اٹھائے یہاں، یہاں سے اٹھائے وہاں، اب یہ ہو گیا خالی. اور ایک اور بات بھی سمجھ ذرا، یہ اشارہ ہے محدثین نے بیان کیا. اللہ کے ہاں کھوٹا عمل کوئی نہیں چلنا، وہاں چلنا ہے پکا عمل، سکہ عمل، مضبوط عمل. بھائی کھوٹا سکہ دنیا میں نہیں چلتا. 1 روپیہ 10 روپے 100 روپیہ جعلی ہو رہا، جاؤ لے کے مارکیٹ میں، پکڑے جاؤ کہ سزا بھی ہوگی. روز قیامت یہ جو اعمال یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں تقسیم ہونے ہیں نا، یہ وہ مقبول اعمال ہیں ہمارے جو اللہ نے قبول کیے ہوں گے. کھوٹے اعمال نہیں ہوں گے وہاں پر، قبول شدہ عمل دینے پڑیں گے. یہ اور ڈرنے کی بات ہے. پتہ نہیں اعمال ہمارے اس کھاتے میں ہیں بھی کہ نہیں، وہ درجہ قبولیت کو جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ہم تو اس سے بے خبر ہیں. ایک آس ہے اللہ کی، اللہ معاف فرما دے، اللہ رحمت کر دے، اللہ قبول فرما لے. آس تو ہے نا سب کو. قبول شدہ عمل دینے پڑیں گے لوگوں کو. اللہ اکبر، یہ اس سے بڑا خدشہ ہے، اس سے بڑا ایک ڈر ہے. یہ اللہ ہمیں معافی کر دے. نیکیوں کی حفاظت کیجیے بھائیوں. نیکیاں تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جس تھیلی میں ڈال رہے ہو نا، وہ تھیلی میں سوراخ بھی ہے. نیکیاں ڈالے جا رہے ہو، نکلتی جا رہی ہیں، نکلتی نیچے سے سوراخ ہے. اس سوراخ کو بند کر، اس سوراخ کو سی، اپنی تھیلی کو مضبوط کر. روز قیامت چلنی ہی نیکی ہے. اس دن معلوم ہوگا. جس کو عام سمجھتا تھا، ہلکا سمجھتا تھا، آج تو نیکی سے سارے کام ہو رہے ہیں. اس زندگی کی دولت نیکی ہے. دنیا کی دولت تو پیسہ ہے، دینار ہے، درہم ہے، یورو پاؤنڈ ہے. وہاں کی دولت نیکی ہے. وہاں جنت خریدنی ہے تو نیکی سے خریدی جائے گی. انسان بھاگے گا نا. حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک نیکی کم ہو گئی ہے. یہ اعراف والے کون ہوں گے؟ یہ وہی تو ہیں اعراف والے. سورہ اعراف ہے، سورۃ نمبر 7. اس میں ذکر ہے ان کا. یہ وہی ہیں جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہیں. اب فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی لمبی شرح ہے. کئی 100 سال تک اس پہاڑ پہ ان کو روکا جائے گا. تنگ آ جائیں گے بیچارے. یا اللہ بس کر دے حساب ہمارا. یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں. جو فیصلہ کرنا ہے کر دے ہمارے بارے میں. اس طرف دیکھیں گے جنت والے، اللہ اکبر. یہاں دیکھیں گے تو جہنم والے درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں. فیصلہ نہیں ہو رہا. نیکیاں بدیاں برابر ہو گئی ہیں. لیکن ان کے بارے میں اللہ کرم فرمائے گا. جو اعراف والے ہیں نا، اللہ انہیں معافی کرے گا. اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. ہاں ان کی سزا بس یہی ہوگی، انہیں روکا جائے گا. وہ جو روکے رہیں گے وہاں پر، خدشے میں رہیں گے، خوف میں رہیں گے، یہی ان کی سزا ہے بس. اللہ انہیں معاف فرما دے. لیکن یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. وہاں ٹھہرایا جانا، وہاں روکا جانا بھی
انتظار میں رکھا جانا بھی بڑی اذیت ناک کیفیت ہے۔ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، ان کا وزن کیا جا رہا ہے، گننے کا عمل نہیں ہے وہاں پر، وزن کا عمل ہے۔ وزن جس چیز کا ہوتا ہے کوئی اس کی ٹھوس شکل بھی ہوتی ہے، کمیت بھی ہوتی ہے، پانی کا وزن ہوتا ہے، ٹھوس شے کا وزن ہوتا ہے۔ اللہ نے اعمال کا وزن کرنا ہے، جس کا عمل بھاری وہ کامیاب ہے۔ اعمال وزنی کیسے بنتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اعمال وزنی ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو اخلاص کے ساتھ ماننے سے، اعمال وزنی ہوتا ہے، اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ اب اخلاص کس شے کا نام ہے؟ اخلاص اللہ کے پاک پیغمبر کے حکم کو اور آپ کے طریقے کو ماننے کا نام ہے۔ آسان چلا یہی ہے جو سارے کل محدثین نے بیان کی۔ خالص عمل وہ ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا جائے اور اللہ کے نبی کے حکم پر کیا جائے، بس۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ خالص نہیں ہے، وہ ذاتی ہو سکتا ہے، وہ جذبات ہو سکتے ہیں۔ خالص عمل وہ جس پر میرے پاک پیغمبر کی مہر ہے، اللہ کے پاک نبی کا حکم ہے، اس کے بعد کچھ جو مرضی کرتا بھی۔ عمل میں اخلاص ہے، عمل وزنی ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، ریاکاری سے پاک کیا، عمل وزنی ہے۔ دکھاوے کے لیے کر بیٹھے، وزن گیا، سنت سے ہٹ کر بیٹھے، وزن پھر بھی گیا، دونوں صورتیں وزن چلا گیا۔ اعمال کا وزن اللہ کے پاک نبی کے طریقے پر ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے، سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے، روز قیامت یہ سایہ فگن ہوں گی، بادلوں کی شکل میں آئیں گی، اپنے پڑے ہوئے کے اوپر سایہ فگن ہوں گی، سایہ کریں گی۔ یعنی سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، بڑی بڑی صورتیں، اللہ شکل بدل دے گا، بادل بنا دے گا، اس کی مرضی۔ قرآن آئے گا مجسم شکل میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسلام آئے گا مجسم شکل میں، اللہم انت السلام وانا الاسلام، اللہ تو سلامتی والا ہے، میں بھی اسلام ہوں، تیرا ہی بھیجا ہوا ہوں، آج میری وجہ سے فیصلہ فرما دے۔ فرمایا جو اس کو مانے گا اس کا اچھا فیصلہ ہوا، جس نے اسلام کا انکار کیا اس کا برا فیصلہ ہوا۔ شکلیں بدلنا صابر حدیث کا، ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، کما یہ کو شان، جیسے اس کی شان کے لائق، اس کا ہاتھ کیسا ہے پتہ نہیں ہمیں، لیکن ہے، وہ اس کو بڑھاتا ہے۔ دنیا کا ایک درہم صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، اخلاص تھا نا دل میں، نیکی تھی، جذبہ بہت بڑا تھا، ریاکاری نہیں تھی، ایسا عمل اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، قبول ہوتا ہے۔ فرمایا یہ عمل اس کے لیے احد پہاڑ کی شکل میں اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا، ایک درہم کا صدقہ، جتنا اخلاص زیادہ اتنا درجہ زیادہ۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے 10 لکھی جاتی۔ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو تھوڑی دیر توقف کیا کرو، حکم ہے فرشتوں کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں۔ اسی وقت مت لکھو، ایک گھڑی انتظار کرو۔ ایک گھڑی کتنی بنتی ہے اس کی شرح مختلف ہے محدثین کے ہاں، لیکن ایک پہر سمجھ لیجیے، اگر 24 گھنٹوں کے 8 پہر ہوتے، ایک پہر 3 سے 4 گھنٹے کا بنتا ہے کم از کم۔ انتظار کرو، اگر توبہ کر لے تو گناہ نہ لکھنا، بس جیسے کیا تھا ڈیلیٹ ہو گیا۔ ہاں توبہ نہ کر پایا، اتنا ہی نفس کا جال تھا، اتنا ہی شکنجہ شیطان کا مضبوط تھا، توبہ کا خیال ہی نہیں آیا بیچارے کو، ہاں اب لکھ لو، لیکن جتنا گناہ کیا اتنا ہی لکھنا۔ ایک گناہ کیا ایک لکھنا، نیکی ایک کی 10 لکھنا، گناہ ایک کیا ایک ہی لکھنا۔ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ہو رہی ہے کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، ہم گناہ گاروں کے اوپر۔ اور اگر اس کے بعد پھر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر بیٹھے، توبہ کر جائے، رجوع کر لے تو گناہ صاف کر دو۔ اس قدر رحیم کریم اللہ، دنیا میں اس کا معاملہ یہ ہے، کہا کہ اتبع السیئۃ بالحسنہ۔ ایک صحابی ہے نا، مجھے وصیت فرمائیے، کہا جب تجھ سے کوئی گناہ ہو نا فوراً نیکی بھی کر اس کے پیچھے، اپنے گناہ کی اتباع کر نیکی کے ساتھ۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، اڑا دیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ اعمال اس قدر ہوں، اس قابل ہوں کہ اللہ کے سامنے پیش تو کیے جا سکیں۔ اب جب پیش ہو گئے، اب ان کا وزن شروع ہوا، وزن کا معاملہ، انسان تھر تھر کانپے گا۔ آج میرے ساتھ کیا بننے جا رہا ہے، آج میرے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، یا تو آر یا پار۔ 2 کیفیتیں ہوتی ہیں انسان جب انسان دنیا سے جاتا ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ انسان پر 2 کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے اس کو خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کا، میرا کیا اپنے گناہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ڈرتا ہے۔
دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے نہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، جس کے پاس جا رہا ہوں بڑا مہمان نواز ہے اور میری قدر کرے گا، میں نے زندگی گزاری اپنے دین کے اوپر۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کی زندگی ایمان پر گزری، جس کی حیات صالح تھی، گناہ بھی ہوتے تھے نیکیاں بھی برابر کام تھا، کبھی ایمان غالب آیا نیکی ہو گئی، کبھی ایمان کم ہوا گناہ ہو گیا، لیکن بعد میں توبہ بھی کر لی، رجوع بھی ہو گیا۔ یہ ایسا بندہ، اسے خوف ہے۔ میرے پاک نبی متبسم ہوئے فرمایا جس بات کا خوف کھاتا ہے نا یہ اللہ سے، اللہ اس شے سے اس کو نجات دے دے گا، اور جس بات کے اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے اللہ کی رضوان کی، معافی کی، مغفرت کی، اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ انسان چلتا ہی ان کے ساتھ ساتھ پوری زندگی۔ اعمال کا وزن، ایسے اعمال تولے نہیں جائیں گے میرے بھائیوں، یاد رکھو، جن اعمال میں اخلاص نہیں ہے، باقی سارے اعمال کا وزن۔ روئے گا انسان، خوشی کے ساتھ بھی روئے گا، خوشی کے آنسو بھی آئیں گے، دعائیں آ گئی سامنے، کہا یہ نیکیاں میری کون سے والی ہیں، ان کو تو میں نہیں جانتا، یہ میں نے کی نہیں۔ اپنی نیکیوں سے انسان واقف ہے، آگاہ ہے۔ کہا میرے بندے دنیا میں تو تھا نا، بڑے بڑے تیرے پر مسائل آتے تھے، تو دعائیں کرتا تھا میرے سے، میں جانتا تھا تجھے روز قیامت نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، تیرے پاس نیکیاں کم ہوں گی۔ دنیا میں نے تیری کوئی دعائیں قبول نہیں کی، قبول سے مراد یہ تجھے تیرا چاہا عطا نہیں کیا، میں تیری دعاؤں کو نیکیاں بنا کے رکھتا گیا، سنبھالتا گیا۔ آج قیامت کا دن ہے، آج تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ یہ وہ نیکیاں جو تو نے دنیا میں دعائیں کی تھیں، ساری کی ساری نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی ہیں، تیرے نامہ اعمال کو وزنی کر دیا گیا ہے۔ انسان روئے گا اللہ تو اتنا رحیم ہے، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، سب دعائیں میری نیکیاں بن جاتی ہیں۔ آج ایک نیکی کے لیے انسان بھاگے گا، محتاج ہے نا، ماں کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، قرآن نے پورا منظر کھینچا، صحیح مسلم میں مکمل اس کے بارے میں حدیث آئی، جائے گا ہر ایک کے پاس جائے گا، ماں بھی انکار کرے گی، بھائی بھی انکار کرے گا۔ کہا بھائی دنیا میں تو جو تیرے ساتھ شفقت کی، آج نیکی کوئی نہیں ملے گی، ایک نیکی کی یہ ویلیو ہے اس دن۔ نیکی کے لیے انسان بھاگے گا، دوڑے گا، ترسے گا۔ بھائیو دیکھو، کوئی عمل چھوٹا مت جانو، معمولی عمل بھی، چھوٹے چھوٹے اعمال مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے برے اعمال مل کر بھی پہاڑ ہی بن جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھیں، دستک ہوئی باہر، پوچھا کون ہے؟ لونڈی گئی، کہا جی کوئی مانگنی آئی، کہا جاؤ اس کو دیکھو کیا پڑا ہوا ہے، کہا جی کچھ نہیں ہے، کچھ انگور کا ایک دو دانہ پڑا، کہا جاؤ اس کو دے، انگور کا دانہ اس کو دے کے آ گئی، واپس آئی، کہا ماں اس انگور کے دانے سے اس کی بھوک مٹ جائے گی، اس کا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میری آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طیبہ طاہرہ کہنے لگی کیا تو نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا؟ یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھی اللہ کے راستے میں دیا، ایک ذرہ عمل بھی، وہ اس کو دیکھے گا۔ تو ایک انگور کے دانے میں تو کتنے ذرات ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ذرات ہوتے ہیں۔ سمجھیے کہ نیکی کی ماہیت کیا ہے۔ الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تو کہے ہاں نہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا، تیرا اندر کا ضمیر تجھے تیرا ہاتھ پکڑ دے، روکے تجھے کہ یہ نہ کرنا۔ اندر بھی ایک جج بیٹھا ہوا ہے ہمارے، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کیا ہے ہمارے اندر کو، بدن کو، روح کو، یہ بتاتا ہے گناہ کیا ہے، یہ بتاتا ہے نیکی کیا ہے۔ تو اس بات کو برا جاننے کے لوگ اس گناہ پر اگر مطلع ہو گئے تو میری بڑی جاگ ہنسائی ہوگی۔ یہی ہے تصور گناہ۔ اگر یہ سمجھنا چاہو گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ یہی ہوتا ہے تیرا اندر کا ضمیر کہے، حکم شریعت کا ہو یا نہ ہو، تیرے اندر سے آواز آ جائے نا یہ بات صحیح نہیں ہے، اس میں شک ہے، اس میں کوئی عیب ہے، وہ نہ کر بھائی، وہیں سے تیرے گناہ کا آغاز ہوگا۔ نیکی بھی اندر سے جنم لیتی ہے، گناہ بھی جنم لیتا ہے اندر سے۔ شیطان بڑا ظالم ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے، شیطان سے بڑا کامیاب تاجر کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ شیطان سے بڑا کامیاب تاجر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا الفاظ سمجھو کیا کہہ دیے۔ وہ تجارت کرتا ہے نا، وہ لین دین کرتا ہے، وہ کا لین دین کرتا ہے، 2 4 10 منٹ کا گناہ دے گا جس سے لذت آئے گی انسان کو، اور بدلے میں کیا لے گا؟ ایمان لے گا۔
یہ اس کی تجارت ہے۔ اور بھائیوں، بہنوں، جوانوں، بزرگوں، للہ، خدا اللہ کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنا ایمان مت بیچو، اپنا ایمان مت بیچو، مت بیچو اپنا ایمان۔ اس ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے؟ کہ جب تک ایک بندہ اہل ایمان میں سے ایک بندہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ایک آدمی جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہے، مالک کا فیصلہ یہ ہے وہ دنیا کو تباہ نہیں کرے گا، قیامت برپا نہیں کرے گا۔ ایک مومن کی یہ شان ہے، ایک بندے کا ایمان سلامت رہا، باقی پوری کائنات کے لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا، اس ایک بندے کے بھی ایمان کی شان یہ ہے اللہ دنیا کی بساط نہیں لپیٹے گا۔ اتنا بڑا ایمان، اور بیچا ہم نے کس کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، 15 منٹ کی لذت کے لیے، آدھے گھنٹے کے، 1 گھنٹے کے زنا کے لیے، 1 رات کے لیے بیچ دیا، 2-4 ٹکوں کے لیے بیچ دیا، جھوٹی گواہی کے لیے بیچ دیا، ہاں، اپنے بھائی کا حق مارا، بیچ دیا، ماں باپ کو آنکھیں نکالی، اف کا کلمہ، بڑے برے بول کہہ دیے، ایمان بک گیا، شیطان ایمان لے گیا خرید کے ہمارے سے۔ پوری کائنات اللہ کو دو نا، یا اللہ یہ لے لے، مجھے میرا ایمان لوٹا دے۔ کائنات ایمان کا بدل نہیں ہو سکتی میرے بھائیو۔ خدا را حفاظت کرو اپنے ایمان کی، اپنی راتوں کو پہچان حاصل کرو، اپنے دن کو سنبھالو، اپنے شب و روز لیل و نہار، اپنی ساعتیں، گھنٹے، منٹ، اپنے وقت، ان کی حفاظت کرو۔ شیطان سے تجارت نہ کرو یہ والی، جو یہ سارے اعمال بچا کر اللہ کے سامنے پیش ہوا، ہاں وہ ہے جس کی نیکیاں روز قیامت تولی جائیں گی۔ فرمایا کہ جس آدمی نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی قبر یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی، اپنے پچھلے یاد آ گئے، سب قبروں میں چلے گئے، میں وہیں پہ جا رہا ہوں، اتنی کیفیت غالب آئی، رو پڑا، خوف اتنا ہے، اپنے گناہ یاد آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ روز قیامت مالک کائنات ان آنسوؤں کا وزن پتہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، دار قطنی کی حدیث ہے، جہنم کی آگ کو شعلے مارتی ہوئی، بڑکتی ہوئی، 70,000 لگامیں پہنا کر، 70,000 زمامن، جس کو پہنا کر فرشتے لے کے آ رہے ہیں، وہ چنگاڑ رہی ہے، اس آگ کو بجھانا ممکن نہیں۔ کہا ایک بندہ جو اللہ کے خوف سے رو پڑا، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا بہہ پڑا، یہ ایک آنسو اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی، ایک آنسو۔ پتہ ہے کیا قیمت ہے ہمارے آنسو کی، کیا وزن ہے ہمارے آنسو کا؟ اگر اللہ کے خوف سے نکلا ہے یہ وزن، اس کا بھی وزن ہوگا روز قیامت، اس کا وزن کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹی باتیں ہیں، معمولی اعمال ہیں، وہ جی کرتے پھرو کیا ہے، اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، بڑی مشہور مثال۔ جو لینا ہے یہیں لے لو، زندگی ایک ہی بار ہے، دوبارہ کس نے دیکھی ہے؟ بات تو صحیح ہے، زندگی ایک ہی بار ہے، لیکن ایک ہی بار ملنے سے فائدہ تو اٹھاؤ بھائیو، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، یہ بھی قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ نے کیفیت بیان کی، پورا منظر دکھایا ہے، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، آج قیامت کو دیکھ لیا ہم نے، جہنم کو بھی دیکھ لیا ہم نے، تیرے عذابوں کو بھی، ایک بار بھیج دے، ایک بار۔ فرجعنا نعمل صالحا، اب نیک اعمال کریں گے ہم، انا موقنون، لیکن اب کوئی واپسی نہیں ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، بات صحیح ہے، اس سے گناہوں کے اندر ضائع نہ کرو، اسے اللہ کی یاد میں، نیک اعمال کی حصول میں، کوشش میں، محنت میں صرف کرو۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ بھائیو ایک لمبا مضمون ہے، روز قیامت جو اعمال تولے جانے ہیں، اپنے دل میں اخلاص کو پیدا کیجیے تاکہ اعمال کا وزن ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے، اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو ایسے عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں جو ٹوٹے پھوٹے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجمیع المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔
ارسلہ اللہ بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نیکیوں کا وزن اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ ہم دنیا کے اندر جیسے تجارت کرتے ہیں مال پیسے کے ساتھ، ایسے ایک تجارت روز قیامت نیکیوں کے ساتھ بھی ہے۔ انسان جب دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، جب اس کے سامنے روز قیامت پیش کیا جائے گا، اس پیش کیے جانے پر بھی انسان اس بات کا خوف کھائے گا کہ اس عمل میں موجود نیت نہ جانے کیسی تھی۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اپنے عمل سے میرے سے بڑھ کر کوئی خبردار نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال سے باخبر ہے، نہ بیوی جانتی ہے، نہ بھائی جانتا ہے، نہ بیٹا جانتا ہے یہ عمل کس نیت کے ساتھ کیا تھا۔ یوم تبلی السرائر، اللہ اکبر، ما لہ من قوت ولا ناصر۔ وہ سرائر یعنی رازوں کی نیتوں کے بھی سامنے آنے کا دن ہے۔ عمل کس نیت سے کیا تھا اس کو بھی صاف کر لیجیے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سب نے سنی ہوئی نا، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث صحیح بخاری کی۔ لیکن نیت کیا ہے؟ نیت کا دار و مدار کس شے پر ہے؟ ہاں اگلا سوال ہے یہ۔ نیت کا دار و مدار اللہ کے ڈر پر ہے، نیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ جس کا تقوی جتنا بلند اتنا اس کی نیت میں اخلاص ہے، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو اعمال ایسے ہیں، دو کلمے جو بڑے ہلکے ہیں زبان سے کہنے میں لیکن بڑے وزنی ہیں روز قیامت۔ وزن اتنا ہوگا کہ پلڑے کو جھکا دیں گے، زبان سے کہنے میں بڑے خفیف آسان۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے اپنی ساری حمد کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اللہ تو پاک ہے اپنی عظمت کے ساتھ۔ یہ تو آسان جملے ہیں نا، کہا کیجیے انشاءاللہ روز قیامت اعمال کا وزن بڑھ جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اے مالک، جو ہم نے سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہم نے سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما لیجیے۔ اے مالک، ہمارے اعمال کو اس قابل کر دیں کہ تیرے سامنے پیش کریں، ہمیں خوف نہ ہو، ہمیں شرمندگی نہ ہو، احساس محرومی نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارے اعمال اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے میں ہیں۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، جیسے بھی اعمال کرتے ہیں تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے اعمال کو اس قابل کر دے کہ تیرے ترازو میں تولے بھی جا سکیں اور ہمیں اس کا اجر بھی مل سکے۔ اللہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہمارے بھائی مسلمان جوان بزرگ، ہماری بہنیں بیٹیاں، ہماری مائیں بزرگ جو تیرے پاس آ چکے اب تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کے ساتھ اچھی مہمان نوازی فرما۔ اگر وہ نیک ہیں ان کے درجات بلند فرما دے، اگر وہ برے ہیں، کوئی گناہ ہو گئے ہیں، معصیات ہو گئی ہیں، تو اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما کے انہیں معاف کر دے۔ اللہ میں رزق حلال عطا فرما، ہماری زبان کو جھوٹ سے محفوظ فرما، ہمارے کانوں کو قرآن کی تلاوت سے مسحور فرما، ہمارے قلوب نور ایمان سے معمور فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ملک کی اس بگڑتی ہوئی ناؤ کو یا اللہ سنبھالا دے دے، ہمارے بڑوں کی اصلاح کر دے، سیاستدانوں کی اصلاح کر دے، ہمارے اداروں کی اصلاح کر دے۔ یا اللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اگر وہ نیک ہیں تیری رضا چاہتے ہیں ان کی مدد فرما، اور اگر وہ سرکش ہیں تو اللہ اپنی جناب سے کوئی ایسے حکمران عطا فرما جو تیرا دین نافذ کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجميع